کہاں, کس نے, کیسے, کیوں کیا. سچ دکھانا اور بولنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. حقائق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیکرٹس انفولڈڈ وتھ شیراز نثار. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان شیراز نثار. سینئر اینکر پرسن اقرار الحسن سی آر پی سی قانون کے مطابق کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہا تھا, بلکہ یہ قانون ایک عام شہری کو بھی یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی جرم کرنے والے شخص کو گرفتار کروا سکے. پاکستان میں ایسے قوانین موجود ہونے کے باوجود اس پر عمل درآمد اس لیے نہیں ہوتا کہ یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون زیادہ کمال درجے پر فائز ہو چکا ہے. اقرار الحسن پر تشدد کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے اقرار الحسن کی زبانی سنتے ہیں, پھر اس قانون کے مطابق شہریوں کو آگاہی بھی فراہم کریں گے. میں نے ان کے نازک اعضاء پہ انہوں نے وہ کرنٹ لگایا. ایک جب ہم حساس ادارہ کہتے ہیں نا تو ظاہر سے تھوڑی سی کنفیوژن آ جاتی ہے کہ ایک وہ ادارہ ہے جو یا وہ ادارے ہیں جو پاکستان سے باہر یا پاکستان کی سرحدی جو معاملات ہیں ان کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے, عسکری ادارے کہہ لیجیے. اور ایک وہ ادارہ ہے جو کہ سویلین انٹیلیجنس کا ادارہ ہے جس کا کام ہے کہ ملک کے اندر کے جو معاملات ہیں انٹیلیجنس کے ان کو ہینڈل کرنا, دیٹ از انٹیلیجنس بیورو IB. ہم اس ادارے کی بات کر رہے ہیں. سو اس سے خدا خاص طور کوئی ملک کی سلامتی داؤ پر نہیں لگتی ہے کہ اگر آپ اس ادارے کی اصلاح کے لیے کوئی چیز کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں. ادارے کی کسی بھی ادارے کی جب اصلاح کے لیے آپ بات کرتے ہیں تو اس سے کسی کی بھی سلامتی داؤ پر نہیں لگتی. لیکن جو انٹیلیجنس بیورو اس کا کام یہ ہے کہ جو سویلین معاملات ہیں ان کے حوالے سے ملک کے اندر کیا چل رہا ہے اس حوالے سے وزیر اعظم کو آگاہ رکھے. اور ایک اور ذمہ داری ان کے پاس یہ ہے کہ نادرا کو جب بھی کہیں پہ کوئی پاسپورٹ کے حوالے سے یا ID کارڈ کے حوالے سے کوئی کنفیوژن ہے کہ یہ ملکی شہریت کا نہیں ہے یا کوئی کنفرمیشن چاہیے اس کی, تو اس کے لیے جو انکوائری ہے وہ IB کو دی جاتی ہے اور IB کے جو افسران ہیں وہ انکوائری رپورٹ مرتب کرتے ہیں. تو IB کے ایک افسر جو انسپیکٹر جو تھے کاشف ان کا نام تھا, ان کو ایسی ایک انکوائری الاٹ ہوئی نادرا کی طرف سے اور انہوں نے اس فیملی کو جا کے کہا کہ جناب میں یہ انکوائری آپ کے حق میں تب لکھوں گا جب آپ مجھے 60,000 روپے رشوت دیں گے. اس فیملی نے ہم سے رابطہ کیا, ہم نے اپنا بندہ اس فیملی میں شامل کیا خفیہ کیمروں کے ساتھ, اور ہم نے اس انٹیلیجنس بیورو کے انسپیکٹر کو 20,000 روپے دیتے ہوئے, 24,000 روپے دیتے ہوئے, 12,000 روپے دیتے ہوئے 3 ریکارڈنگز ہمارے پاس اس کی موجود ہے. آخری جو قسط تھی رشوت کی 12,000 روپے وہ اس نے انٹیلیجنس بیورو کے دفتر کے گیٹ کے باہر وصول کی. وہ اس نے بلایا تھا ہمارے بندے کو وہاں, تو ہم نے اسے کہا کہ جیسے وہ پیسے لے لے آپ ہمیں اوکے کا میسج کریں گے. جیسے اس نے پیسے لیے اس نے اوکے کا میسج کیا, ہم گاڑی لے کے وہاں پہنچے, کیمروں کے ساتھ اترے, اس کو پکڑا, اس کو پوچھا پہلے کہ آپ واقعی IB کے ہیں بھی ہیں یا صرف IB کا نام یوز کر رہے تھے. اس نے کہا نہیں جی میں IB کا ہوں. اس نے اپنا کارڈ بھی نکال کے دکھا. دفتر کا دروازہ سامنے تھا, ہم نے کہا آئیں اپنے افسران کے پاس تاکہ ان کو بتائیں کہ آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. کسی نے ہمیں کوئی روکا ٹوکا نہیں ہے. اٹ سیلف ایک سیکورٹی لیبس ہے کہ آپ انٹیلیجنس بیورو کے دفتر میں بغیر کوئی پوچھنے والا ہی نہیں آپ سے. ہم اندر چلے گئے. ہم وہاں سے بلڈنگ میں جب داخل ہوئے تو ایک صاحب جو باوردی تھے سندھ پولیس کے اہلکار تھے, انہوں نے کہا کہ سر دیکھیں آپ یہیں رک جائیں. میں نے کہا پھر آپ ایک کام کیجیے, افسران کو بتائیں کہ جی وہ ایک بندہ پکڑا ہے میڈیا ٹیم نے, اس کے خلاف ثبوت ہیں, وہ ثبوت دیکھ لیں اور جو فیصلہ وہ کریں. ان کا میں کیمرے لے کے آگے نہیں آؤں گا, یہ میں آپ کو شو کروں. اتنی دیر میں ایک ڈائریکٹر ہیں اس کے IB کے جوائنٹ انویسٹیگیشن کے JITs کے رضوان شاہ, وہ آئے کہ کیا ہو گیا تم تراق کے ساتھ پیچھے 3-4 اہلکار ان کے. میں نے ان سے کہا سر کہ یہ معاملہ. انہوں نے کہا جی آپ باہر چلیں. میں نے کہا سر وہ آپ کو ویڈیو دکھانی ہے تو باہر وہ ممکن نہیں ہو سکے گا کھڑے ہو کے کہ آپ کو ہم وہ ویڈیو دکھا سکیں, تو آپ اندر کہیں بھی تشریف لے چلیں, آپ ویڈیو دیکھ لیں. انہوں نے کہا نہیں کیمرے بند کریں آپ. میں نے کہا سر بات یہ کہ میرا کوئی ذاتی تو آپ سے کوئی تعلق ہے نہیں اور نہ ہی میں کوئی ذاتی ملاقات یا کام کے سلسلے میں حاضر ہوں. اس سلسلے میں حاضر ہوں, اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا پسند فرمائیں تو اندر چل کے دیکھیے, دیکھ کے اگر آپ اس پہ کوئی کامنٹ فرما دیں کہ جی ہم اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں واٹس ایپ, وہ آپ کی ثواب دید ہے. کیمرے لیکن آپ, انہوں نے کہا ان کو نکالو باہر. سو دا مومنٹ انہوں نے جب یہ جملہ کہا کہ جی ان کو نکالو باہر, وہ ایک بالکل ایسا لگا تو ہم نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے اب تو جو ہم نے ان سے گفتگو کرنی تھی کر لی, تو نکل جاتے ہیں باہر. بٹ وہ باہر نکلنے کا مطلب, ان کے اشارے کا مطلب یہ تھا کہ دروازے چاروں طرف سے بند کر دیے گئے. اور پھر اس کے بعد سے ہمیں نہیں یاد کہ کس نے مکہ مارا, کس نے لات ماری, کس نے گھونسا مارا. پسٹل مجھے نکالتے ہوئے یاد ہیں وہ رضوان شاہ صاحب اپنے جس طرح فلمی اسٹائل میں تو یوں کر کے وہ نکالی, 3-4 اور لوگوں نے پسٹلز نکالی, چیمبر کی.
میرے پیچھے بٹ 3-4 مارے گئے, لہو ایک دم سے خون آنکھوں کے سامنے آنا شروع ہوا. تھوڑی دیر کے لیے ذرا بالکل وہ ہو جاتے ہیں تو زمین پہ, اور اوپر سے مستقل مار پڑ رہی ہے. پھر انہوں نے گالی دے کے ماں بہن کی گندی کہا کسی ان کی قمیضیں اتارو اور ان کی آنکھوں پہ باندھو. تو ساروں کی ہماری جو شرٹس تقریباً پھٹ چکی تھیں, اتر ہی چکی تھیں آلریڈی, وہ کھینچا دانی میں مار پیٹ میں, وہ ہماری آنکھوں پہ باندھی گئیں اور کہا لے کے چلو ان کو ٹارچر سیل میں. تو سو کالڈ جو ٹارچر سیل تھا وہاں ہم چلے گئے. آنکھوں میں پٹیاں بندھی ہیں, نیچے بیٹھ جاؤ, جیسے جس طرح فرض کریں ہم کوئی دہشت گرد ہیں, کسی دوسرے ملک سے جاسوس ہیں جو ہمیں پکڑ لیا گیا ہے. نیچے بٹھا کے کچھ عرصے میں پھر دوبارہ وہ تشریف لائے رضوان شاہ صاحب. انہوں نے کہا کہ ان کو ننگا کر کے ویڈیوز بناؤ ان کی. وہ گالیاں جو دی ہیں وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. میں نے زندگی میں شاید اس ذات کی گالیاں نہیں سنی ہوں گی. انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کپڑے اتارے. میں نے کہا یار یہ آپ نہیں کریں, یہ زیادتی کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا پسٹل آپ کے ان پہ ہے, ٹیم ممبرس پہ, آپ کو یہ کرنا پڑے گا. تو میں نے پھر ہاتھ کھول دیا, میں نے کہا آپ خود کر لیں, آپ نے جو کرنا ہے. تو انہوں نے برہنہ کیا, ویڈیو بنائی, گھوم جائیے. میں نے کہا گھوم گئے, بنا لیں ویڈیو. ذہن میں دل میں اطمینان تھا, سکون تھا ایک لمحے کے لیے. دیکھیں وہ تو ذلیل کرنا چاہ رہے تھے نا, آپ کو تذلیل کرنا, آپ کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ضلالت تو آپ تب فیل کریں جب آپ اپنے کسی غلط کام میں پکڑے گئے ہوئے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ برہنہ. وین یو نو کہ آپ اس نیت سے آئے تھے کہ یار میرے ملک کا ایک ادارہ ہے, اس ادارے کو ایک ان کا اپنا افسر بدنام کر رہا ہے 60,000 روپے رشوت لے کے, اس کی کیا وقار اور عزت اور ساکھ رہ رہی ہے. اور میں اس کو, اور میری کوئی غلطی نہیں ہے, میں نے کہیں کوئی اسٹیپ جو کراس نہیں کیا. میں نے باادب طریقے سے بات کی ہے کہ یعنی انٹیلیجنس بیورو کے حوالے سے میری کوئی نیگیٹو رائے نہیں تھی. میں ایک اس کو اچھا ادارہ سمجھتا. سب برہنہ تھے, آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں. انہوں نے وہ الیکٹرک وہ ہوتا ہے جو شاٹ لگانے کے لیے, تو سب کے مجھے بھی 2-4 جگہ جسم پہ لگائے, لیکن 2 جو ہمارے ممبر بیچارے کیمرہ مین ایک, وہ ان کے نازک اعضاء پہ انہوں نے وہ کرنٹ لگایا, جس سے وہ سویلنگ بھی اور شدید بلیڈنگ, اور ابھی تک بھی تکلیف میں اور انڈر ٹریٹمنٹ ہے. تو 3.5 گھنٹے تک یہ مار پیٹ اور میرا خون بہتا رہا. ایک ہمارا ممبر بیچارہ تڑپتا رہا, اس کو گردے کی پتھری کا مسئلہ تھا, وہاں پہ اس کو چوٹیں پڑی تھیں. جن کو انہوں نے وہ الیکٹرک شاکس لگائے تھے وہ بھی کراہ رہے تھے. 4 گھنٹے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم پتہ نہیں کیا جرم اور ظلم کر بیٹھے ہیں. تو پکڑوانے کے لیے ہم گئے تھے, وہ لیڈ کر رہا تھا, اس کو مارو, اس نے میری ویڈیو بنائی تھی. یہ تو ایک پرسنل گرج تھا نا کہ یار ہمارے رشوت لینے والے بندے پہ آپ سوال اٹھاتے ہیں. کہہ رہا تھا کہ میں رضوان شاہ ڈائریکٹر ہے, ابھی مجھ سے کوئی سوال پوچھے. پرائم منسٹر آف پاکستان 5 IB کے 19ویں گریڈ سے آنورڈز افسروں کو معطل کرتے ہیں. تو دیٹ مینس کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس واقعے کی کوئی رپورٹ طلب کی ہوگی, IB ہی کے باقی افسران سے کچھ پوچھا ہوگا کہ ان ایکچوئل کیا واقعہ ہوا, اس واقعے کی اس رپورٹ کی بنیاد پر ان کو معطل کیا گیا ہوگا. جی ناظرین, آپ نے اقرار الحسن کی زبانی اس پر ساتھیوں سمیت ڈھائے جانے والے ظلم کی داستان سنی. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ چند ماہ قبل DIG CTD محمد عثمان نے IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ساتھ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ اسامہ بن لادن کا قریبی ساتھی جو پکڑا گیا, اس نے نادرا کے ذریعے پاکستان سے 2 شناختی کارڈ بنوا رکھے تھے, لیکن نادرا کا کوئی افسر یا اہلکار ابھی تک گرفتار نہ ہو سکا ہے. یہ انتہائی اہم بات ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی کارڈ بننے پر انٹیلیجنس بیورو کو انکوائری سونپی جاتی ہے, اور اگر اقرار الحسن نے کسی ایسے شخص کی نشاندہی کی جو 60,000 روپے کے عوض ایک انکوائری کسی کے حق میں کرنا چاہتا تھا, تو میرے خیال کے مطابق اور قانون کے مطابق, CRPC قانون کے مطابق اقرار الحسن نے بہت ہی اچھا کیا. 127 سال قبل 1 جولائی 1898 کو دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر CRPC قانون بنایا گیا, جسے 1997 میں باقاعدہ ایکٹ بنا دیا گیا. اس قانون کے سیکشن 43 کے مطابق کوئی بھی پرائیویٹ شخص کسی بھی جرائم پیشہ یا جرم کرنے والے شخص کو نہ صرف خود پکڑ کر پولیس کے حوالے کر سکتا ہے, بلکہ اس کی گرفتاری میں بھی پولیس کی مدد کر سکتا ہے. اور اگر کوئی اس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کرے گا تو یہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ پولیس اسے ری اریسٹ کرے گی. لیکن پاکستان میں اس طرح کا قانون موجود ہونے کے باوجود شہریوں میں اس کی آگاہی نہیں دی جاتی. اگر کوئی قانون کی مدد کرنا چاہے تو جرائم پیشہ افراد کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ان کے خلاف کس نے پولیس کی مدد کی. یہی وجہ ہے کہ آج تک پولیس اور اس طرح کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے لیے شہریوں میں مدد کرنے کا رجحان نہیں, اور احساس تحفظ پیدا ہونے کی بجائے انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں.
پوری دنیا میں جن ملکوں نے قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنے شہریوں کی مدد سے کرائم کو کنٹرول کیا. بالکل یہ ٹھیک کہا گیا ہے. There is no force can effectively operate without the help of the community. پاکستان میں خاص کر شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا چاہیے. کمیونٹی پولیسنگ کے لیے, کمیونٹی فورسز کے لیے شہریوں میں اعتماد بڑھانا چاہیے کہ جو شہری کسی جرائم پیشہ کی نشاندہی کرے گا اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا, نہ کہ اس کو اقرار الحسن کی طرح تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.